السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ولاگ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے پاس کیسے ہتھیار موجود ہیں اور ایران کس طرح ان ہتھیاروں کو بناتا ہے۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے وہی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیے اور ساتھ ہی چلتے چلتے سبسکرائب کر دیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا تاکہ آپ تک یہ ایسی جو نیوز سٹوریز ہیں بر وقت پہنچتی رہیں۔ امریکی ادارے پیس انسٹیٹیوٹ کے مطابق مشرق وسطی میں ایران کے پاس سب سے بڑا اور متنوع بیلسٹک میزائل سسٹم ہے اور یہ جو کہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایران کے پاس ابھی جوہری ہتھیار موجود تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو خود کار بیلسٹک میزائل سسٹم ہے یہ بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے اب تک کے اسرائیل کے لیے۔ گزشتہ حملے میں جو 400 میزائل داغے گئے وہ بالکل ہدف پر جا کر نشانے پر لگے اور اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا۔ خود اسرائیل نے اس چیز کو رپورٹ بھی کیا ہے۔ سن 2006 میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل اور ایک قرارداد منظور کی گئی جس کے تحت اگر ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کرتا ہے یا یورینیم کی افزودگی نہیں روکتا تو اس کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دی جائیں گی، اور وہ پابندیاں ایسی ہوں گی کہ وہ نہ کسی سے ہتھیار خرید سکتا ہے نہ کسی کو بیچ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ معاشی پابندیاں ایران پہ لگائی گئیں۔ ایران پر جو پابندیاں لگائی گئیں اس کے مطابق اس کے بعد بھی ایران اتنا اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہا ہے۔ 3 ماہ بعد کی سیکورٹی کونسل نے ایک اور قرارداد میں ایران سے ہتھیاروں یا اسلحہ کی جو بھی لین دین ہے اس پر مکمل پابندی لگا دی۔ ایسے میں ایران کے لیے روس اور چین جیسے ممالک سے بھی اسلحہ خریدنا آسان نہ رہا اور وہ خرید بھی نہیں پا رہا تھا۔ بیلسٹک میزائل جوہری وارڈ یعنی جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی تکلیف ہے اسرائیل کو اور اس کے جتنے بھی ساتھی ممالک ہیں ان کو کہ یہ جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے ایران کا، یہ جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ اس پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ بیلسٹک میزائل جو ایران نے ابھی داغے ہیں وہ بہت شدید حملہ تھا، اور ایران نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر اب اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران بہت مضبوط اور منہ توڑ جواب دے گا۔ ایران اس وقت 50 سے زیادہ قسم کے راکٹ، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ عسکری ڈرونز تیار کرتا ہے جن میں سے کچھ روس اور یوکرین کی جنگ میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اور ایسی اطلاعات ہیں یعنی کہ روس کی حمایت میں ایران کے یہ جو بھی ڈرونز ہیں یہ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ تو تھی ایران کی کہانی کہ ایران کس طریقے سے صرف امت مسلمہ میں ایک واحد ملک ہے جو اسرائیل اور امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور کھلا چیلنج کرتا ہے کہ اگر اب اس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران کی تنصیبات کو یا ایرانی شہریوں کو یا ایران کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ایران اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ تاہم ایران نے اپنا میزائل پروگرام اس حد تک بڑھایا کہ مارچ 2016 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو ایک مشترکہ خط لکھتے ہوئے ایران پر میزائل تجربات کرنے کا الزام لگایا، اور ان کا یہ موقف تھا کہ ایران جو ہے میزائل تجربات کر رہا ہے اور یہ تجربات خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ بالآخر 2020 میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کے اس معاہدے سے دستبرداری کی ایک وجہ ایران کے میزائل پروگرام کے خطرے سے نمٹنے اور پروگرام کا معائنہ اور تصدیق کرنے کا جو طریقہ کار تھا اس کو معلوم کرنا تھا۔ یہ بھی ایک ان کی چال تھی۔ اگرچہ ایران نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ مشترکہ جامع پلان آف ایکشن کا حصہ ہے، لیکن قرارداد نمبر 2231 میں طے شدہ لائن کے تحت جو انہوں نے اس کو ڈیڈ لائن دی تھی اس کے تحت ان کے جو روحانی حکومت نے 2021 میں روس اور چین سے جو ہتھیار خریدنے کے اشتہارات دیے تھے ان کے خلاف بھی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران اس وقت 50 سے زیادہ قسم کے راکٹ، بیلسٹک کروز میزائل بنا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
اپنے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کرتے جائیے گا. شکریہ.